السلام علیکم پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان رپورٹس، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے۔ تو پاکستان کی پولیٹکس کا جہاں ذکر آتا ہے تو ذکر آتا ہے عمران خان کا، اور آج ہم بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے رہنما کے پاس جہاں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنی جان بچانے کو، کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے، ہمارے معاملات تباہ ہو رہے ہیں، ہمارا پریشر ہے، پریشان ہے۔ ایسے ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے ٹائیگر، ایک ایسے عمران خان کے سپاہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بلدیہ ٹاؤن کی صدارت سنبھالی ہے، اور اب ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ صدارت کیوں سنبھالی اور پاکستان تحریک انصاف میں کب آئے اور ان کی جرنی کیا ہے۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عصمت اللہ نیازی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی عصمت اللہ نیازی صاحب، آج آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کب جوائن کی اور کیا خواہشات لے کے آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میری جوائننگ ہے 2009 کی 2009 کی میری جوائننگ ہے، اور اس وقت جو ہے ہمیں کوئی خواہشات تو ایسی نہیں تھی، لیکن ملک کی خاطر یہ تھی کہ خان صاحب جو انصاف کی بات کرتے تھے اور انصاف کے لیے اور ملک کے لیے، اس وقت تو ہم نے اس وقت جوائن کیا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جب 2013 کے الیکشن کے بعد کہ ہم نے صحیح وقت پہ ایک صحیح بندے کا ساتھ دیا۔ عصمت بھائی، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کب جوائن کی؟ 2009 کے اندر، میں نے 2009 میں۔ تو کس پوزیشن سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں سیاست کا آغاز کیا، اور کیا آپ کی یہ پہلی جماعت ہے؟ جی بالکل، میری یہ پہلی جماعت ہے اور انشاءاللہ آخری بھی یہی ہوگی۔ 2009 میں جب میری جوائننگ ہوئی تو ایز اے ورکر میں پاکستان تحریک انصاف میں نے جوائننگ لی۔ اس کے بعد 2013 میں یو سی کا پریزیڈنٹ بنا، دین جو ہے میں یو سی کا آرگنائزر بنا۔ اس کے بعد میں نے یو سی کے چیئرمین کا الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد مختلف ڈیزگنیشن پہ پارٹی نے جو ہے ہمیں عزت دی، اور اکثر لوگوں کو آپ کہتے سنو گے کہ جی پارٹی نے ہمیں دیا کیا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کہوں گا۔ پارٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا، جو رسپیکٹ دی، جو ہمیں مقام دیا، جو ہمیں پہچان دی، تو یہ پارٹی کا بہت بڑا احسان ہے۔ عصمت بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، اس حالات میں پاکستان کو اس دلدل سے کون نکال سکتا ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ لیکن عمران خان کو تو ایک بار موقع مل چکا ہے، تو وہ پہلے کیوں ڈیلیور کیوں نہیں کر پائے؟ نہیں، یہ اکثر یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ خان صاحب نے ڈیلیور نہیں کیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بہت کچھ ڈیلیور کیا۔ اور آپ فار ایگزامپل جس طرح آپ نے صحت کا انصاف کارڈ جو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو غریب جو سب سے زیادہ جو غریب وہ مرتا ہے وہ علاج کی وجہ سے۔ کھانا دیکھیں آپ، اگر کراچی شہر کے اندر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ دسترخوان بنے ہوئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص کراچی میں بھوکا سوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو انصاف کارڈ کی طرف اگر آپ دیکھیں، لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے گھر بار بیچ دیتے ہیں، اپنے زیورات بیچ دیتے ہیں، غریب غربا لوگ ہیں۔ لیکن جو کام، کیونکہ خان صاحب نے جو پروگرام شروع کیا احساس کے نام سے کم خان صاحب نے احساس ضرور کیا ان غریب لوگوں کا جو ہمیشہ دھکے کھاتے تھے سرکاری ہاسپٹلس کے اندر، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ ہم ایک دم، کیونکہ اتنا برا نظام ہے کہ ہم 70 سال کا گند ایک دم صاف نہیں کر سکتے، تو اس کا متبادل جو اسٹارٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دیں، جس سے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج بہتر کروا سکتے۔ نگراں سیٹ اپ تو کہتا ہے کہ ہیلتھ کارڈ میں بہت کرپشن کی گئی۔ ہاں، نگران سیٹ اپ تو یہ بھی کہتا ہے کہ عمران خان دہشت گرد ہے، تو کیا عمران خان دہشت گرد ہو جائے گا؟ یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے، ان کا نام نگران سیٹ اپ ہے۔ جیسے آپ کسی شخص کا نام رکھ لیں کرسی، اور اس کا نام اسد ہو، اور میں اس کو کرسی کہنا شروع کر دوں تو وہ رہے گا تو وہ اسد ہی نا بھائی۔ اس کو مطلب یہ کہ ایسا ہے کہ انہوں نے نگران سیٹ اپ نے جو کام کیا ہے وہ ویسے ہی متنازع، وہ نگران نہیں ہے، بیسیکلی وہ پارٹی ہے۔ سندھ گورنمنٹ سندھ میں کیوں نہیں صحت کارڈ لانچ کیا گیا؟ سندھ کیونکہ خان صاحب سندھ کے پرائم منسٹر نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ یہ بھی ایک غلط بیانیہ ہے جو کریٹ ہوتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ جتنی بھی ہیلتھ انشورنس دی گئی ہے یہ صوبائی حکومتوں کے حساب سے دی گئی ہے، جو KPK کے اندر اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ جہاں ہماری حکومت تھی تو وہاں پہ ہیلتھ انشورنس دی، صوبائی حکومتوں نے اس کو جو ہے وہ مطلب اس کو فیسلیٹیٹ کیا اور اس کو فائنینس کیا، جس کی کیونکہ سندھ حکومت یہ نہیں کرنا چاہتی، وہ چاہتے ہیں کہ عوام رلتی رہے، عوام دربدر ہوتی رہے، اور ان کی کالز پہ، ان کے کسی رہنما کی کال پہ جو ہے وہ کوئی کسی کا علاج ہو، تاکہ بعد میں وہ سندھ کے ایک ضلع کے اندر اگر صحت کارڈ تھرپارکر کی بات کروں کہ لانچ ہو سکتا ہے، تو پورے سندھ میں بھی ہو سکتا تھا۔ دیکھیں اس میں جو مینیج کرنے کی ساری صورتحال ہے، اگر صوبائی حکومت آپ کے ساتھ نہیں دے گی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا۔ اب تھرپارکر کے اندر بھی جس طرح کو ایک اسپیسیفک ایک علاقہ ہے، وہ بھی بڑی ریکویسٹ کر کے سندھ حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے یار کم سے کم ہمیں تھرپارکر میں کرنے دو، کیونکہ وہ بہت خستہ حالی ہے، تو بڑی مشکل سے وہ ایک اس کے بعد آگے چلنا تھا، تو آپ کے سامنے جو نتیجہ
2013 کا الیکشن ہو, 2015 کا لوکل باڈیز کا الیکشن ہو, 2018 کا جنرل الیکشن ہو, اور جس میں 14 سیٹیں کراچی نے MNA کی پاکستان تحریک انصاف کو دی, اس کی نسبت عمران خان پرائم منسٹر بنے, تو انہوں نے کراچی کو کیا ڈیلیور کیا؟ بڑا کچھ دیکھیں ڈیلیور کیا. پہلی دفعہ لوگوں کو کسی MNA کا نام یاد ہوا. اس سے پہلے بھی کراچی میں لوگ MPs MNAs بنتے تھے, کوئی کسی کا ذکر نام تو اس لیے یاد ہوا نا کیونکہ ان کی امیدیں تھیں. ہاں نہیں ایسا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, امیدیں نہیں کام ہوا ہے. آپ دیکھیں نا جہاں پہ جو ہم یہ پہلے دن سے چیختے رہے کہ جی یہ MNAs MPs کا کام نہیں ہوتا, سڑکیں بنانا, گٹر کی لائنیں ڈالنا, پانی کی لائنیں ڈالنا, لیکن افسوس کے ساتھ کیونکہ سندھ حکومت نے کام نہیں کیا تو مجبوراً جو کراچی کے MNAs تھے ان کو اسپیشل فنڈ ایشو ہوئے جو ہر سال کے 15 کروڑ روپے تھے, اور جس کو آپ اگر بلدیہ کی میں جہاں تک بات کروں تو پہاڑ پر بھی اس وقت گلیاں بن چکی ہیں, اور پانی کی لائن عبد آباد کی طرف جو جا چکی ہے, اور اس کے علاوہ جو روڈز بنے ہیں. میں اس بات کو بالکل یہاں آن کروں گا کہ اس طرح کام نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا, لیکن اس لیے نہیں ہو سکا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ MPs MNAs کا کام ہی, جس شخص کا کام ہی نہیں ہے اگر ہم اس سے کام لینا شروع کروا دیں, مطلب اس میں ایسا ہے کہ ایک اناڑی ہے اور اس کو ہم ٹرک دے دیں کہ جی آپ نے گاڑی چلائیں تو وہ کوئی نہ کوئی نقصان کر دے گا. تو بیسیکلی یہ کام لوکل باڈیز کے ہوتے ہیں اور یہ صوبائی حکومتوں کے کام ہے. عصمت بھائی معذرت قطع کلامی کی, لیکن K4 کا منصوبہ فیڈرل منصوبہ تھا جو پچھلے 4 سالوں میں کمپلیٹ نہیں ہوا. پانی کا کراچی کا مسئلہ حل کر سکتی تھی عمران خان کی گورنمنٹ, انہوں نے کیوں نہیں کیا, کیوں توجہ نہیں دی؟ میرے خیال سے یہ K4 نہیں, اب یہ کالا باغ ڈیم بن چکا ہے. جس طرح کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا اب تک, تو آپ نے کیوں بننے دیا, آپ کی گورنمنٹ نہیں ہماری گورنمنٹ کا, تو جہاں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کیونکہ یہ صوبائی ایشوز ہیں سارے, اور یہ صرف K4 میں وفاقی حکومت فنڈ دے سکتی ہے, K4 بنا نہیں سکتی. انہوں نے فنڈ ایشو کرنا تھا جو کہ کیا بھی صحیح. ان کی نااہلی میں کچھ فنڈ جو ہے وہ کراچی کو جاری ہوا, اور انہوں نے وہی بد انتظامی, اور پہلے انہوں نے کوسٹ شو کی جو PC1 تھی کہ فار ایگزامپل اگر 1 کروڑ روپے کوسٹ پڑ رہی تھی تو انہوں نے اب وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کو کوسٹ کو 1 ارب کر دیا. FI آپ کے پاس ہے اور ادارے آپ کے پاس تھے, تو پاکستان تحریک انصاف نے کیوں نہیں توجہ دی کراچی کی طرف؟ آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب نے کتنے دورے کیے کراچی کے؟ کیا ایک رات بھی خان صاحب نے کراچی میں رکنا پسند کیا؟ دیکھیں رات رکنے سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, ہمیں کسی کو رات رکوا کے کیا کرنا ہے. اس کی توجہ نہیں دی. ہم نے جو ہے وہاں توجہ کی جہاں تک بات ہے بہت ساری چیزیں مسنگ ہوئی ہیں, لیکن اس میں آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. بہت کچھ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہو سکا. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بڑے سارے معاملات تھے, خان صاحب کو ٹریپ کیا گیا, اور وہ پہلے اپنے بیان میں بھی انہوں نے کہا, اپنی غلطی انہوں نے ایڈمٹ بھی کی کہ وہ کچھ اور سمجھتے رہے. وہ یہ سمجھتے رہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں چل رہا ہوں وہی صرف پاکستان کے مخلص ہیں, جو کہ ایسا نہیں تھا. جو اس میں بڑا سارا ڈفرینس آیا, اور غلطی ان سے بھی ہو گئی, لیکن کوئی بات نہیں. جو سبق ہم سیکھیں, پہلے تو یہ ہم پہ آبجیکشن تھا کہ جی اناڑی لوگ آئے ہیں, تو اب انشاءاللہ 3 سال کے اب تو کھلاڑی رہے نہیں, بتائیں تو کیسے مینیج کریں گے؟ ٹیم جو خان صاحب کی ہوا کرتی تھی اب وہ رہی نہیں, تو کیسے خان صاحب فیڈرل گورنمنٹ بنائیں گے اور کس طرح اس مشکل حالات سے نکالیں گے؟ اس ٹیم نہ ہونے کی وجہ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کی عوام کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے, اور PTI کے لوگوں کو بھی کہ شکر ہے کہ اب یہ ٹیم نہیں. تو آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ لوگ صحیح کہتے تھے کہ خان صاحب تو ٹھیک ہے لیکن ان کی ٹیم صحیح نہیں؟ کسی حد تک یہ بات درست کہہ سکتے ہیں. اب یہ 100% تو نہیں کہہ سکتے, لیکن آج بھی اس ٹیم کا حصہ جو ہے یاسمین راشد ہو گئے, یا اعجاز چودھری ہو گئے, یا کراچی کے اندر آپ دیکھیں نا ابھی بھی انٹیریئر کے اندر حلیم عادل شیخ, جس کے اوپر سب سے زیادہ لوگوں کا الزام تھا کہ سب سے پہلے بھاگ جائیں گے, کھڑے ہیں. MP خرم شیر زمان صاحب کھڑے ہیں. آپ کے 10 MPOs نے ان کو خلاف ووٹ دیا 2 دن پہلے. نہیں, اب وہ ہمارے نہیں رہے, باقاعدہ طور پہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے پارٹی. بالکل اب یہ ہمارے نہیں رہے. بیسیکلی جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ جو جانا چاہتے ہیں, بیسیکلی جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس وقت تک جا چکے ہوتے ہیں. آپ نے کیوں نہیں چھوڑی پارٹی ابھی تک؟ کیا آپ پہ پریشر نہیں تھا؟ پریشر تو خیر میں نہیں کہہ سکتا کہ پریشر, تو آپ کو پتہ ہے سب کو کہ پریشر تو خیر ایک عام سے ورکر کے بھی پریشر تو انہوں نے کریٹ کیا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ بھی ہو سب, تو جب سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر آپ چھوڑتے ہیں تو پھر یہ بہت بری. کب تک خان صاحب کا ساتھ نبھائیں گے؟ میرے خیال سے جب تک خان صاحب خود موجود ہیں. آپ بلدیہ ٹاؤن کے پریزیڈنٹ بنے, کس امیدوں کے ساتھ آپ گراؤنڈ پہ اترے ہیں, اور کیا آپ کی آنے کی پلاننگز ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پلاننگز تو کانفیڈینشیل ہے, میں آپ سے وہ شیئر بالکل بھی نہیں کر سکتا. پبلک کے لیے کیا کس طریقے سے آپ پلان کر رہے ہیں؟ میں کچھ چیزیں میں تھوڑی سی الیکشن آنے
ہاں کچھ چیزیں میں واضح کر دوں کہ ہمیں کچھ ٹارگیٹس جو ملے ہیں ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے. فار ایگزامپل جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تنظیم رہی ہے, نیچے سے جو کچھ لوگ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گئے, تو دوبارہ سے پارٹی کو مینیج کرنا اور یو سیز لیول پہ, پھر وارڈ لیول پہ, بلاک لیول پہ اپنی تنظیم کو نیچے لے کے جانا, جو ہر پارٹی اپنی کوشش کرتی ہے. ہمارا بھی بیسک یہ ٹارگیٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے عوامی ایشوز پہ, کیونکہ آگے الیکشن ہے تو اب انشاءاللہ جو ہے ہم نے الیکشن کی بھی بھرپور تیاری کرنی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کراچی کے تمام حلقوں سے بشمول بلدیہ ٹاؤن تمام حلقوں سے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے. عصمت بھائی, ایک عام سا تاثر ہے پبلک کے اندر کہ آپ کے لوگ بک بہت جلدی جاتے ہیں. ایسا تاثر کیوں ہے, اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ بکتے ہیں؟ اصل میں یہ بات بھی میں اس کو کافی حد تک ٹھیک سمجھتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک نئی جماعت ہے باقیوں کی نسبت, اور باقیوں کی نسبت کے علاوہ ایک اور چیز بھی یہاں پہ یہ آتی ہے کہ باقی پارٹیز کے اندر لالچ بھی ہے, پیسے بھی ہیں, نوکریاں بھی مل جاتی ہیں, پلاٹ اور سب کچھ ملتے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ایسا کچھ نہیں ملتا. اس کے علاوہ بھی کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور شریف شرفا سے لوگ ہیں, تو جب کسی شریف کے گھر پہ جب کوئی, اگر میں یہ آپ کو مثال دوں کہ اگر یہی ڈنڈا جو ان کے ہاتھ میں, یہ ڈنڈا آپ ہمیں دے دیں اور یہ پولیس اور یہ نظام ہمیں دے دیں, تو انہوں نے تو ہمارے کچھ لوگ توڑے, ہم پورے کے پورے پاکستان کو توڑ دیں گے. اسی نظام یہ میں واضح کر دوں, پاکستان کو توڑنے سے مقصد یہ نہیں کہ میں ملک توڑ دوں گا, مطلب جو پاکستانی لوگوں کو, جو میں اگر ڈنڈا بھی میرے ہاتھ میں, قانون بھی میرا, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو اس کے بعد تو میں سب کو پاکستان تحریک انصاف میں لے آؤں گا.